ایک دفعہ ایک سوداگر کی تھیلی گم ہو گئی جس میں 400 دینار تھے۔ وہ سوداگر بہت پریشان ہوا، اس نے اعلان کرایا کہ جو شخص میری وہ تھیلی میرے پاس لائے گا تو میں اسے 200 دینار انعام میں دوں گا۔ اتفاقاً وہ تھیلی ایک غریب شخص کو ملی، تو وہ غریب شخص خوش ہو کر وہ تھیلی سوداگر کے پاس لایا تاکہ اعلان کے مطابق اپنا انعام وصول کروں۔ جب وہ غریب شخص اس سوداگر کے پاس پہنچا، سوداگر نے تھیلی کو دیکھا، دیکھتے ہی بدنیت ہو گیا اور اس غریب شخص سے پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر نہایت ہی قیمتی موتی بھی تھے، کیا وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں؟ وہ غریب شخص کہنے لگا کہ اس تھیلی کے اندر ان دیناروں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، لیکن سوداگر نہ مانا۔ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی نے اس غریب شخص سے پوچھا تو وہ غریب شخص قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ قاضی صاحب، مجھے صرف یہی تھیلی ملی ہے جس کے اندر یہ دینار تھے، موتی اس تھیلی کے اندر موجود نہیں تھے۔ پھر قاضی اس سوداگر کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں وہ موتی کس طرح کے تھے جو آپ کی تھیلی کے اندر تھے؟ تو وہ سوداگر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا جس سے قاضی سمجھ گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا مقصد کیے ہوئے اعلان سے پھرنا ہے۔ تو اس قاضی نے اس سوداگر کو کہا کہ یہ تھیلی آپ کی نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اس تھیلی کے اندر 400 دینار کے ساتھ ساتھ کچھ نہایت قیمتی موتی بھی تھے، اور یہ تھیلی ایسی تھی کہ جس میں قیمتی موتی موجود نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تھیلی آپ کی نہیں کسی اور کی ہے، لہٰذا آپ جائیں، اعلان دوبارہ کریں اور اپنی تھیلی کی تلاش میں لگ جائیں۔ اور اس غریب شخص کو کہا کہ آپ اس تھیلی کو لیں اور 40 دن تک اس کا اعلان کرتے رہیں، اگر کوئی شخص مل جائے تو اسے واپس کر دیں اور اگر نہیں تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی تو میرے بھائی، اس لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے کہ وہ شخص لالچ میں پڑ گیا جس کی وجہ سے ان 400 دینار سے بھی محروم رہ گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لالچ، دھوکہ بازی سے بچیں، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے بنیں، نہ کہ تکلیف دینے والے، دھوکہ کرنے والے۔ جزاکم اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی سبق آموز باتیں آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔